الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ راجہ قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ اب سنیں ان کا اسلام قبول کرنا۔ معجم الکبیر صفحہ نمبر 140 اور حدیث نمبر ہے 2926۔ مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 4930۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمانے لگے کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار تو قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت بیان فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21۔ ادھر اس طرح ہے کہ ایک بار آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان نظر اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری 30 سواروں کی قیادت میں اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ نے سنبھالا، اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوتے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی سے آپ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش منظر کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔